السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر 27 آیت کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسقین جو ہیں ان کے بارے میں بیان ہے اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں۔ فاسقین کی یا نافرمان لوگوں کی 3 صفات بتائی ہیں اللہ پاک نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، عہد سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ عہد سے مراد وہ عہد الست ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے عہد دیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے کہا، سب نے اقرار کیا اللہ کے پروردگار ہونے کا، اور عہد کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ عہد کو پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ کے خالق و مالک ہونے کے دلائل دیتے رہے، اور ان کو اس عہد پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ پیغمبروں کی ہدایات اور پیغامات سننے کے باوجود، ان کی معجزات آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، یہ لوگ اس عہد کو توڑتے رہے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا انہوں نے احترام نہیں کیا۔ اس عہد کی ایک تشریح ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عملی اور خاموش عہد ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہی اس ملک کا شہری ہوتا ہے، اس کو کوئی عہد نامہ پر کرنے کی یا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اس ملک کی رولز کا، قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہ خود بخود اس ملک کے باشندے بن جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی دوسرے ملک کا شہری کسی دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے، ایک جو اس کو فل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس جگہ جہاں وہ جاتا ہے وہاں کا شہری کہلاتا ہے۔ یعنی وہاں پر اب اس کو وہاں کے رولز فالو کرنے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ خاموش عہد لے کر آتا ہے۔ خاموش عہد کیا؟ کہ اب میں اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ہمیں، تو ہم اس کی ہی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس میں ہمیں زبان سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ مسلمان جو گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے، یہ تو ہو گیا کہ ایک عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عہد اور اقرار دونوں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے میں اس سے آگے میں کیا کہا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ جو نافرمان اور یہ فاسق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں، ایک تو عہد توڑتے ہیں، اور دوسرا رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تو
اللہ کے متعلق ہے، یعنی حقوق اللہ۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہے کہ نہ تو ان کا عقیدہ ہی اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ہے، اور نہ ہی ان کا ایمان مستحکم ہے، اور دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے بارے میں جو فرمایا ہے، ان رشتوں کے حقوق کو صحیح ادا کرنے سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر خاندان والے ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، اور خاندانی نظام تباہ ہوگا تو معاشرہ تباہ ہوگا۔ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد کیا ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ پہلے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان ہے اور جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں ضرور آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یا بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ماں باپ نہیں ہے اور بچے ہیں تو وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ ان کا مال کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ سب فساد ہے۔ اچھا، زمین تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی ہی کے احکامات مانے جائیں، اور اس زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، نبیوں کو بار بار اسی لیے بھیج رہا ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے بندوں کو اپنے کہ تم نے میرے ساتھ کیا عہد کیا تھا، کیا اقرار کیا تھا تم نے، کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اور زمین پر اللہ کی عبادتوں کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ عبادتیں کی جائیں، جیسے اخلاق اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی اخلاق اختیار کریں۔ اگر زمین میں تمام انسان یہ کام کریں تو زمین کی پیدائش کا مقصد حل ہو جائے، یعنی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے اس زمین کا حق ادا ہو جائے۔ اچھا، اور فاسقین کا ایک کام کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رشتوں کا آپس میں جوڑ کے نہیں رکھتے، وہ رسولوں کی مدد نہیں کرتے، وہ حق کا دفاع نہیں کرتے، وہ دین میں مددگار نہیں بنتے، وہ دین سے جڑنا ہی نہیں چاہتے، اور جب وہ دین سے جڑنا نہیں چاہتے تو پھر وہ جھوٹ سچ کہہ کے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں، وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رحمۃ للعالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔